بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام جانور آسمان کی طرف منہ کر کے کیوں روتے ہیں؟ جیسا کہ بلیوں کے بارے میں مشہور ہے کہ بلیاں جنات کو دیکھ پاتی ہیں، تو کیا بلیوں کو زلزلہ آنے سے پہلے معلوم ہو جاتا ہے کہ زلزلہ آنے والا ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو آخر کیوں ہے؟ اس سب کے پیچھے سب سے بڑا راز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے کہ اس نے زمین پر مخلوقات اور بنی نوع انسان کو بہت ساری صفات میں قائم کیا۔ انسانوں سے لے کر زمین پر موجود جاندار، پانی میں تیرتی ہوئی مخلوقات، ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے، یہ سب اس کائنات پر مختلف طریقوں سے اثر انداز ہوتے ہیں۔ سائنٹسٹ عرصہ دراز سے اس کھوج میں سرگرداں ہیں کہ جانوروں کو وقت سے قبل زلزلے کا علم کیسے ہو جاتا ہے، لیکن آج تک انسان کو اس میدان میں کامیابی نہیں ملی ہے۔ سائنسی ترقی کے اس دور میں بھی ماہرین زلزلے کی پریڈکشن کرنے سے قاصر ہیں، اور ماہرین نے یہ معلوم کرنے کی بھی بہت کوشش کی ہے کہ جانوروں کو زلزلے کا قبل از وقت کیسے معلوم ہو جاتا ہے، لیکن لا حاصل۔ اس دنیا میں انسانوں کی سب سے بڑی کوشش اس بات کا جواب ڈھونڈنے میں صرف ہو رہی ہے کہ یہ زلزلے جو انسانیت کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ ہیں، اس کے بارے میں کسی طریقے سے معلوم کیا جا سکے تاکہ زلزلے آنے سے قبل ہی انسانوں کو معلوم ہو سکے اور لوگ اس بڑی تباہی سے محفوظ رہ سکے۔ لیکن جدید تحقیق کی روشنی میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ مختلف جانور زلزلے سے قبل محسوس کر لیتے ہیں کہ زلزلہ آنے والا ہے، اور سائنسدانوں کے مطابق کچھ جانوروں میں زلزلہ آنے سے پہلے ہی ان کو پتہ لگانے کی حساسیت زیادہ ہوتی ہے، اور اس حساسیت کی کھوج کر کے 1975 میں چین میں جانوروں کی غیر معمولی حرکات سے اندازہ لگایا گیا کہ ہائیجین ایک صوبہ ہے چین کا، اس میں زلزلہ آنے والا ہے، اور وہاں کی آبادی کو وہاں سے شفٹ کر کے باہر نکلنے کی انسٹرکشن کر دی۔ پھر چند دن بعد 7.3 شدت کا زلزلہ آیا، جس سے کچھ وہاں پہ زخمی ہوئے، اور کہا جاتا ہے کہ اکثر باشندے ہائیجین سے نکلے نہ گئے ہوتے، وہاں سے نکلا انہوں نے موو نہ کیا ہوتا تو 1,50,000 تک لوگ زخمی ہو سکتے تھے۔ اور سائنٹیفک طور پر یہ ثابت ہے کہ بلیاں اور کچھ جانور انسانوں کے زلزلے محسوس کرنے سے پہلے خود یہ زلزلہ محسوس کر لیتے ہیں، اور ایک طرح سے ہمارے لیے ایک وارننگ ہوتی ہے کہ سم تھنگ از گوئنگ ٹو بیڈ، مطلب کچھ برا ہونے والا ہے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ زلزلہ آنے سے پہلے وہ جانور جو عقل نہیں رکھتے کیسے بچ سکتے ہیں اور کیسے بچ جاتے ہیں، اور عقل مند انسان اس سے کیسے نہیں بچ پاتا؟ جانوروں کو زلزلہ آنے سے پہلے کیوں محسوس ہوتا ہے کہ زلزلہ آنے والا ہے، اور زلزلہ آنے سے پہلے بلیاں عجیب و غریب حرکتیں کیوں شروع کر دیتی ہیں؟ جیسے کہ بلیوں کے بارے میں مشہور ہے کہ بلیاں جنات کو دیکھ پاتی ہیں، تو کیا بلیوں کو زلزلہ آنے سے پہلے معلوم ہو جاتا ہے کہ زلزلہ آنے والا ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر آخر اس کے پیچھے سیکرٹ کون سا ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر کبھی آپ کے سامنے بلیاں اور کتے عجیب و غریب طرح کی حرکتیں شروع کر دیں تو اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 3 نشانیاں، ایک یہ کہ کوئی بڑی آفت آنے والی ہے، اور دوسری یہ کہ انسان کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ کسی اور محفوظ مقام کی طرف جا کر خود کو محفوظ رکھ سکتا ہے، اور تیسرا یہ کہ یہ جو جانور ہے نا، یہ بڑے زلزلے کے خوف سے ایک بڑی عجیب و غریب حرکتیں شروع کر دیتے ہیں۔ ایک ایسا زلزلہ جو اس دنیا اور کائنات کے خاتمے کا باعث بنے گا، جو قیامت کا دن ہوگا، لیکن ان جانوروں کو قیامت کا کیسے علم ہوگا؟ احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ واضح ہے کہ قیامت جمعہ کے دن قائم ہوگی۔ اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے سب سے بہتر دنوں میں سے جمعے کا دن بہتر ہے۔ اس دن آدم پیدا کیے گئے، اسی دن وہ فوت ہوئے، اور اس دن سور پھونکا جائے گا، اور اسی دن ہولناک چیخ ہوگی، اس لیے تم لوگ اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اوس بن اوس کہتے ہیں کہ لوگوں نے کہا، اللہ کے رسول، ہمارا درود آپ پہ کیسے پیش کیا جائے گا جبکہ آپ دنیا سے تشریف لے جا چکے ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین پر پیغمبروں کے بدن کو حرام کر دیا ہے، جمعہ کے دن کی انتہائی فضیلت ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سارے دنوں میں سے سب سے بہترین دن جس میں آفتاب طلوع ہوتا ہے وہ بزرگ و برتر جمعے کا دن ہے، اور جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے، اور جمعے کے دن جنت سے زمین پر تشریف لائے، اور قیامت بھی جمعے کے دن قائم ہوگی۔ ایک اور حدیث میں ذکر ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن باجماعت نماز ادا کرے، اللہ رب العزت اس کے لیے ایک مقبول حج کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ اگر عصر کی نماز پڑھے تو عمرے کا ثواب،
پھر اسی جگہ پہ سٹے کرے اور مغرب کی نماز ادا کرے تو اللہ سے جو کچھ مانگتا ہے عطا ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جمعہ کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے، اگر کوئی مسلمان بندہ خاص اس گھڑی میں خیر اور بھلائی کا اللہ سے سوال کرتا ہے تو اللہ اس کو وہ عنایت فرما دیتا ہے۔ لیکن جمعہ کی ایک گھڑی ایسی بھی ہوتی ہے جب تمام جاندار ایک نہ نظر آنے والے خوف سے، انتہائی ڈر اور دہشت کی حالت میں ادھر ادھر بے چینی سے گھومتے پھرتے رہتے ہیں، اور وہ گھڑی ہوتی ہے جس کے بارے میں حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر جانور جمعہ کے دن اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے، اسے قیامت کے قائم ہونے کا ڈر ہوتا ہے، البتہ شیطان اور بدبخت انسان بے خوف ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ زوال سے پہلے جب سورج دوپہر کے وقت کھڑا ہوتا ہے تو اس وقت جہنم کی آگ تیز ہو جاتی ہے، لہذا جمعہ کے علاوہ اس وقت نماز نہ پڑھو۔ جمعہ سارے کا سارا نماز کا وقت ہے اور اس دن جہنم نہیں بھڑکائی جاتی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو مسلمان بھی جمعہ کے دن یا رات کو فوت ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو فتنہ قبر سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ انفارمیشن آپ کو اچھی لگے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ایک انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلاجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلاجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، آپ مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں اور اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، آپ کے سپرم کاؤنٹ کم ہے، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہیں، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو شلاجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے سننی ہے، ہمیشہ یاد رکھنی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں اور کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدارہ آپ نے استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ شلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ 3 باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، کوئی بھی نہیں بتائے گا آپ کو۔ حاملہ خواتین، ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد اور 15 سے جو 20 سال کی نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہے، ایوی سیکشول پاور کو بوسٹ کرنا چاہتی ہے، تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر شلاجیت استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمیوں اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔